یہ اصل میں میرے پسندیدہ سب ہے. اور میں فتویٰ تو نہیں دیتا، فتویٰ بازی اچھی عادت نہیں ہے، اور انسان کو اپنی رائے فاصلے بھی نہیں چاہیے. لیکن میری ایک رائے ہے، اس سور میں وہی پڑھ سکے گا جس کے اندر ایمان ہے. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. پھر بس ایسے دربار سے کسی زیادہ نشین ہیں، صاحبزادے ہیں کہ جن کے اندر ہر وقت یہ کلمۃ بشر اس سر میں چل رہا ہے. سبحان. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو تجربہ کے اس مرحلے سے گزارا کہ کلمہ شریف اس طرح پڑھا نہیں پڑھ سکتے، تو میں نے ان سے منع کہہ دیا کیونکہ تھوڑا سا ایمان کو اور مضبوط ہے. یہ اس سر میں کلمہ طیبہ شریف وہی پڑھ سکے گا جس کے اندر ایمان ہے. سبحان. باقی وہ دوسری سوریں دلاتے رہتے ہیں، اس سر میں پڑھنے کے لیے قلب کی قوت چاہیے. اور بے شک آپ تجربہ کر کے دیکھیں، قلب کی قوت بڑے سے جائے گی اس کلمہ شریف کو پڑھنے کا سبب بڑھ جائے گا. اور یہ وہ طرز ہے کہ جو انسان کو آنسوؤں کی دنیا میں ایک وقت ایسا پڑھتے ایسا وقت آئے گا کہ آپ پر رونا پا لیا. اور بزرگوں نے ایک لفظ فرمایا حال. حال کا لفظ استعمال. حال کیا ہے؟ حال یہ کہ کال کی دنیا سے گزر جانا، یہ حال ہے. یعنی گپ شپ کی دنیا سے پرے، جہاں صرف وہ جانے اور خدا جانا. سبحان. اس کا حال کیا ہے؟ خدا جانا. اس کو حال کرے. ٹرانس کی وہ کیفیت جب انسان کی شعوری روح انقطاع ہو جائے، اس حالت میں اولیاء فرماتے ہیں کہ وقت کا غوث کو تو برقرار نہیں ہے. جب کسی پر اس کا حال غالب آ جائے. میں پھر کہوں گا کہ تنہائیوں میں رات کے وقت بیٹھ کر ذرا سوچیے گا، کیا کبھی آپ نے اللہ کا ذکر محبت کے ساتھ کر کے آنسو بہائے ہیں؟ یہ کلمہ طیبہ شریف خاص طور پر کہتا ہوں کہ رات کی تنہائی میں کہیں بیٹھ جائیں. پروفیشن بند کر رہا تھا کہ باہر کوئی نہ سنے، کہیں لوگ یہ نہ کہہ رہے کاری کر رہا ہے. بعض گروپوں پر جذب آتا تھا تو عجیب حالت میں حضرت مولانا مولوی فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف میں جانتا ہوں کہ ابتدائی سلوک میں سردیوں کی راتوں میں یہ جو اندر بنیان ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انگی پہن کر، شلوار پہن کر، قمیض کے بغیر ہی زلفیں بڑی بڑی خوبصورت تھی تو گھر سے نکل جاتے. کس وقت؟ رات کے وقت. اور کلمہ طیبہ شریف کا بھی جانے والا. اور کئی دفعہ لوگ گھروں سے باہر نکل کے دیکھتے کہ کون ہے اللہ کا عاشق. جو راتوں کی تفاہیوں میں ذکر خدا کے مزے لے اللہ. حضرت مولانا مولوی فضل احمد صاحب میرے والد صاحب نے ذاتی طور پر مجھے بات کی. میری جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان کی عمر بھی 115 سال، لیکن ان کا ذکر کتابوں میں اور خود میرے والد صاحب کی شکل کی گواہی تھی تو وہ یہ ذکر سنایا تھا. موڑا شریف میں، دہلیہ شریف میں، گپور شریف میں، یا دیگر ہمارے پناہ شریف میں، دیگر ہمارے سنی درباروں پر کلمہ طیبہ سے اسی فورس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور اس پر پھر میں یہ کہوں گا اگر اپنے ایمان کی قوت چیک کرنی ہو تو یہ کلمہ شریف سے میں پڑھنا سیکھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا پارا کہاں پر ہے، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں. تو میں اپنے لوگ پیارے بھائیوں سے کہوں گا، علی بھائی سے بھی، سلیم بھائی سے بھی، ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ کلمہ شریف اس سر میں پڑھنا سیکھیں. اور ممتاز صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ اور بلال صاحب مل کر تو پہلے وضو کے ساتھ پڑھنا سیکھیں.
ٹھیک ہے نا, کلمہ پڑھنا ڈھائی نظر کیا ہوتا سب اسے پہ رکھتے ہیں. میرا خیال ہے اب علمی بیانات کا تو ٹائم نہیں رہا. حضور کلمے میں ناقید ہوتی ہے حضور. وہ ٹاپک بڑا زبردست ہے اصل میں, اس کے لیے وقت چاہیے. وہ ٹاپک اصل میں اتنا ہیوی قسم کا ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. لیکن چونکہ ہماری کوئی محفل علمی بیان سے خالی نہیں ہوتی, تو اور علم بھی اولیاء کا جو کچھ ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا, سبحان اللہ, اس کی روشنی میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں. آج کل خدا کا شکر ہے اس حوالے سے کہ دنیا سائنس کے ساتھ ساتھ, سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا روحانی ترقی کی طرف چل پڑی ہے. ساری دنیا, ساری دنیا اس میں یوگا والے اپنی ریسرچ پیش کر رہے ہیں, بدھسٹ اپنی ریسرچ پیش کر رہے ہیں, زینزم والے اپنی ریسرچ پیش کر رہے ہیں, عیسائی جو اسکالرز ہیں وہ اپنی ریسرچ پیش کر رہے ہیں, یہودی اپنی ریسرچ پیش کر رہے ہیں, مسلم اسکالرز اپنی ریسرچ پیش کر رہے ہیں, اور زرتشتی ہیں اپنی ریسرچ پیش کر رہے ہیں. لیکن ہر قوم میں روحانیت کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی صحیح, اور ہے اور چل رہی. ٹھیک ہے, سوائے ایک طبقے کے جن کو سوائے بیوقوف کے اور کچھ بھی نام نہیں دیا جا سکتا, جو اپنی روح سے زندہ اور اپنی ہی روح کا منکر ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا ایک ہی مذہب ہے بیوقوفی, جہاد. ٹھیک ہے, تو اس ایک طبقے کے علاوہ پوری دنیا روحانیت کے کام ہے. جن موضوعات کو, بعض موضوعات ہیں جنہیں ایک طبقہ مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا. ایک طبقہ تسلیم کرتا ہے, ایک نہیں کرتا, دو تسلیم نہیں کرتے, تین تسلیم کرتے ہیں, چار تسلیم نہیں کرتے. یہ بھی موضوعات ملتے ہیں. اچھا, مثلا ری انکارنیشن آپ لے لیں, یہ روح کا بار بار اس دنیا میں آنا, بعض طبقے اس کے قائل ہیں, بعض سے. ٹھیک ہے, اسی طرح بہت سارے ٹاپکس روحانیت کے ہیں, بعض قائل ہیں, بعض نہیں. لیکن ایک ٹاپک ایسا ہے جس پر سب نے کہا کہ یہ درست ہے. ہم سب کا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹاپک درست ہے. مسلم صوفیہ نے بھی کہا, اور مسلمانوں سے پہلے کے جو مذاہب چلے آ رہے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا. یوگا والوں نے بھی اس پر بڑی تصدیق لگائی, بدھسٹوں نے بھی لگائی, اور موجودہ دور کے سائیکک سائنسز کے ماہرین جو ہیں انہوں نے بھی اس کو ایکسپیریمنٹ کیا اور اس پر مورے تصدیق لگا دی کہ یہ بالکل 100% درست ہے. یہ بات پھر اپنے پاس رکھی. اب ہم ادھر آتے ہیں. کلمے نال میں ناقید ہوتی ہے, کلمے نال بیائی. بیاہ آپ سارے جانتے ہیں میرج کو کہتے ہیں. میرج ایک بانڈ ہے. میرج ایک شادی, ایک بانڈ ہے, ایک کانٹریکٹ ہے, ایک معاہدہ ہے, ایک میثاق ہے. دو شخصیات یا دو ہستیوں یا دو اینٹیٹیز کے درمیان جس سے تخلیق کا مرحلہ طے ہونا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک شخصیت موجود ہے, ایک دوسری شخصیت موجود ہے. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کی طرح
ایک تیسری شخصیت وجود میں لانا ہے. میں پورے علمی اعزاز کے ساتھ الفاظ کا علمی اعزاز برقرار رکھتے ہوئے بات کریں، کیونکہ یہ اتنا سمپل ٹاپک نہیں ہے اس کو سیکس کا نام دے کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. ٹھیک ہے. تخلیق انسان کی، خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی ہو، خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو، خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، خواہ سید عالم کی ہو علیہ السلام، دو انسانوں کا وجود اور ایک بانڈ کا ہونا ضروری ہے. کس نے قرار دیا؟ پروردگار کریم نے. اپنے جب لا فارمیشن کی، جب قواعد وضع کیے تخلیق کے، تو اس نے اس بانڈ کو رکھا، اس کانٹریکٹ کو رکھا، اور تیسرے وجود کے جنم کا اسباب ہے. ان دونوں وجودوں میں سے ایک کا میسکولین ہونا ضروری ہے اور دوسرے کا فیمینین ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح. کیا کہیں؟ سمجھے آپ کا سرٹیفکیٹ بڑے سمجھ نہیں آئے گی. روحانیات کے اسباب کو لرن کریں. تو جس پورے انہمام کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں نالج کنوے کر رہا ہوں، اسی محبت کے ساتھ آپ نے اس کو گریسپ کرنا. ٹھیک ہے. بانڈ، کریشن کا پروسیس، اس کو آگے بڑھانا. پروردگار کریم نے اپنے تخلیق کے، کریشن کے فارمولے بناتے وقت بانڈ کو شرط رکھا اور اس میں میسکولینٹی کو اور اس میں فیمینینٹی کو. اب یہ دونوں الفاظ میں بار بار استعمال کروں گا. یہ اردو والے بیچارے وقت مخلوق ہیں، ان کے پاس کوئی لفظ مجھے نہیں ملا جو نہیں آنا سکتا. ٹھیک ہے. پی ایچ ڈی ہوں اردو کی دنیا کا، لیکن عربی بھی پڑھی ہے، فارسی بھی آتی ہے، سرم سے آتا ہے، لیکن اس مقام پر میں انگریزی کو ترجیح دیتا ہوں کہ نہایت خوبصورت الفاظ بنائے ہیں. میسکولینٹی، میسکولینٹی اینڈ فیمینینٹی. ٹھیک ہے. پروردگار کریم نے اپنی رول فارمیشن کے وقت یا لا فارمیشن کے وقت یا فینومینل ورلڈ میں کریشن کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، مظاہراتی دنیا میں تخلیق کے مرحلے کو آگے چلانے کے لیے، یہ تو آسان ہے. کیا کیا؟ ایک کا میسکولین ہونا ضروری قرار دیا اور ایک کا فیمینین ہونا ضروری قرار دیا، اور دونوں کے درمیان ایک بانڈ کریٹ کیا. جب اس بانڈ کے مرحلے سے گزرے اور یکجائی میسر آ جائے تو تیسرا وجود جنم لے گا. یہ ہے افراد کی سطح کا قانون جو فزیکل ورلڈ میں رکھا گیا. اب ایک رسول زیادہ ہو گیا. کریشن، بانڈ، میسکولینٹی، فیمینینٹی اور فزیکل ورلڈ. جب آپ اس قانون کو بیان کریں گے اور اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے تو پھر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ رول کس دنیا کا یا فزیکل ورلڈ کا. لیکن جب ہم نے ایک فرد کو الگ کر لیا ان دونوں میں سے، فیمینین کو اور میسکولین کو، یعنی مذکر کو اور مؤنث کو، جب ہم نے انفرادل اسٹڈی کرنا شروع کیا تو یہ میسکولینٹی اور یہ فیمینینٹی ان ایک میں نکل آئی. یہ سمجھ یہ کتنے تھے؟ دو تھے. ایک میسکولین تھے، ایک فیمینین تھے. تو ٹوٹل تعداد کتنی بنی؟ دو. اب دونوں میں سے ہر ایک کو، یہ قانون تھا فزیکل ورلڈ کا. فزیکل ورلڈ کے اندر
تخلیق کے پروسیس سے گزارنے کے لیے ایک تیسرا وجود جنم میں لانے کے لیے ہم نے فزیکل ورلڈ میں دیکھا ایک میسٹریل چاہیے جو فزیکل ہے اور ایک فیمینن چاہیے جو فزیکل مادی دنیا میں. اب ہم نے ذرا سا ڈیپلی پلنج کیا, ذرا سا اور غوطہ مارا اپنے من میں ڈوب کر خواجہ سلامی سے ذرا اور غوطہ مارا اور کہا یہ جو ایک انسان ہے یہ تو دو گے نا, یہ جب تیسرا وجود جنم پائے گا وہ, یا جب یہ پہلے وجود میں آئے تھے جب یہ یکجا نہیں ہوئے تھے تو ان کا وجود تو ایک تھا. اس کو کارل یونگ نے کہا انڈیویجویشن. انڈیویجویشن کسی کو انڈیویجولائز کرنا. تیسرا وجود جو پیدا ہوا ہے بیٹا یا بیٹی تو وہ انڈیویجول ہے. جب یہ والد پیدا ہوا تھا تو جب یہ ماں پیدا ہوئی تھی تو لیکن پیدا تو ہوئے تھے نا. کیا خیال ہے جب پیدا ہوئے تھے تو میرج بانڈ تو نہیں اس وقت ہوا تھا, یہ تو جوانی میں ہوا. جس بانڈ کے تحت پیدا ہوئے وہ بانڈ کیا تھا؟ جس بانڈ کے تحت انہوں نے تخلیق کی کسی ایک اولاد کی وہ بانڈ تو جوانی میں ہوا. جس بانڈ کے تحت یہ پیدا ہوئے وہ بانڈ کیا تھا؟ وہ بانڈ تھا جسم کا اور روح. ٹھیک ہے, انڈیویجویشن کے لیے. اب یہاں پر غور خاص علمی دنیا کے دماغ چکر کھائیں گے لیکن چکر کھانے چاہیے. آپ لوگوں نے بس میں انسانیت میں کھڑے ہو کے الرونیت کی بات کرنی ہے. فزیکل لیول میں آپ اس کو کہیں گے کاپیولیشن, اور جب یہ انڈیویجویشن کی دنیا میں آ جائے گا تو اس کو کہیں گے انڈیویجویشن. ایک فرد کو فرد کے طور پہ اسٹڈی کرنا. جب آپ نے اس کو بطور فرد اسٹڈی کیا اس میں دو چیزیں پائی. روح مادہ تھا, جسم تھا, ہڈیاں تھیں, گوشت تھا, سسٹمز تھے, لیکن روح نہیں تھی تو انسان نہیں تھا. روح آ گئی تو انسان ہو گیا. روح آ گئی تو انسان کیا لایا. لہذا دو چیزوں کے بانڈ نے انسان کو کریٹ کیا, ایک جسم اور ایک روح. اب جب اس کی نومینیشن کی گئی ان دو اجزاء کی تو پوری کائنات میں اس فارمولے کو پھیلایا گیا کہ کیا کائنات میں کوئی ایسا پرنسپل بھی ہے جو روح کو ایک مقام دے سکے اور جسم کو ایک نام دے سکے. تو دیکھا گیا کہ کائنات میں دو قسم کی فورسز کا وجود انٹر ایکشن کرتا نظر آیا. وضو پھر کرنا پیسے جی اتنی کمتی آ گئی ہے, وضو پھر کرنا پیسے. کائنات میں دو وجودوں کو, ایک وجود کے دو پارٹس نظر آئے. ایک کو جسم کا نام دیا گیا, ایک کو روح کا نام دیا گیا, اور ان کے درمیان کوئی بانڈ کریٹ کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں یہ پیدا. ٹھیک ہو گیا. اب جناب کائنات کے اندر اس فارمولے کو پھیلایا گیا کہ کائنات میں کوئی ایسا پرنسپل ہمیں ملتا ہے کہ جو ایک طرف روح کو ٹچ کر رہا ہو اور ایک طرف جسم کو ٹچ کر رہا ہو, ایک طرف روحانیت کو ٹچ کر رہا ہو, ایک طرف مادے کو ٹچ کر رہا ہو. تو کائنات پوری کو دیکھا تو ہر جگہ پر یہ پرنسپل کار فرما رہا ہے. واپڑا سے شروع کرتے ہیں. بجلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ بجلی کے کرنٹ کی دو, ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. دن رات, بہار خزاں, سردی گرمی, اور الا حاصل قیاس, کلاک وائز اینٹی کلاک وائز, پیدائش, موت, کھلنا, مرجانا, سکڑنا, پھیلنا,
دیکھا تو کائنات میں دو فورسز کا انجذاب نظر آیا، دو فورسز کا کائنات کے اندر غور کرتے ہوئے نظر آیا۔ اب ان فورسز کو جب مزید مائنیوٹلی اسٹڈی کیا گیا، ایک ایکٹیو فورس تھی، ایک پیسیو فورس۔ نہیں ہے لیکن مزاج اپنا اپنا تھا، تو ان کا سمجھانا میرے اپنے فائدے کی بات ہے۔ ایکٹیو اور پیسیو، ایک وہ جو کام کرے، ایک وہ کہ جس پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ سینڈر اور ریسیور، کوئی چیز بھیجنے والا، کوئی چیز ریسیو کرنا۔ جب اسٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ بھیجنے والا میسکولن ہے، ریسیور فیمینن۔ یہاں پر ایک بہت بڑا روحانیت کا قانون جو ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا، پوری ذمہ داری سے کر سکتا۔ انسانی بدن کے فنکشنز کی دو قسمیں، انسانی بدن کے فنکشنز کی ہم بے شک دائرہ توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن بات سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ انسانی بدن کے سسٹم اور فنکشنز کی دو قسمیں، ایک سینڈر سسٹم، ایک ریسیور سسٹم۔ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک سینڈنگ سسٹم جو میسکولن ہے، ایک ریسیونگ سسٹم جو فیمینن ہے۔ صحیح۔ اور پورے اعتماد سے بات کر رہا ہوں، اس سرزمین پر کوئی اس موضوع پر بات کرنے والا ملے تو مجھے بتا دینا، میں جا کے اس کے پاؤں چوموں گا اور آپ کے سامنے چلوں۔ ٹھیک ہے؟ اب انسانی فنکشن، انسانی باڈیلی فنکشنز کی دو جہات، دو ڈائمینشنز ہیں، دو پہلو ہیں۔ کون کون سے؟ ایک میسکولن پہلو اور ایک فیمینن پہلو۔ میسکولن میں بیداری ہے، فیمینن میں خواب ہے۔ آپ جب کوئی کام کر رہے ہیں تو میسکولن ہیں، بیدار ہیں۔ جب آپ سو رہے ہیں تو باہر کے امپریشنز، بیٹے لکھ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس جب اللہ منڈی کے لیے چھپڑے چھپنے نہیں دو۔ میرے دوستوں میں سے چھپنا کسی نے نہیں ہے۔ تب جو لاسٹ میں بیٹھا ہوا ہو اس کے ذہن تک اگر بات نہ پہنچے تو میں سمجھوں گا میرا قصور ہے، میں بات سمجھا نہیں سکا ہوں۔ اور اگر خود ہی کوئی گیدڑ بن جائے تو اس کا نصیب ہی گیدڑ ہے۔ میں کہہ دوں، سمجھا رہی ہے؟ ایسے جانے بھی سیدھا کریں، آپ بھی ٹھیک ہے، سمجھا رہی بات کی؟ بندہ ہی ٹہن تو گل ہے، سیدھے ہوئے بیٹھے۔ تو کیا کہہ رہا ہوں کہ انسانی باڈیلی فنکشنز کی، انسانی بدن کے نظام، ٹھیک ہے، دو قسمیں، دو جہات، دو ڈائمینشنز ہیں۔ ایسا نقطہ جو آپ کی قسمت بدل کے رکھے۔ ایک میں بندہ ایکٹیو ہے، دوسرے میں بندہ پیسیو ہے۔ ایک میں کام کر رہا ہے، دوسرے میں کام اس پہ ہو رہا ہے۔ جب بیداری میں ہے تو ایکٹیو ہے، نیند میں ہے تو پیسیو ہے۔ آپ کے سینسز اور بتائے نا، پانچ ہی ہے نا، مجھے الگا لینا ہے یا لطیفہ نہ یاد ہے، سینسز نے نہ یاد ہے، کر وزیر کبھی ہوا نفسی کا بھی یہ لگا، ٹھیک ہے۔ اور سینسز کتنے ہیں جناب؟ آنکھ دیکھنا، کیا سننا، چکھنا، پانچ، ٹھیک ہے۔ اچھا مشہور سبق ہے۔ تو سینسز جب انسان بیدار ہوتا ہے تو ان کی ڈائریکشن آؤٹ ورڈ ہوتی ہے۔ آخری لفظ، بندہ ایکسٹروورٹ ہوتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو بندہ انٹروورٹ ہوتا ہے۔ یعنی یہی سینسز امپریشن وصول کر رہے ہیں۔ وہی آنکھیں جو بیداری میں باہر دیکھتی ہیں،
وہی آنکھیں خواب کے اندر میں ریسیو کر رہی ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. وہی کان جو بیداری میں باہر سنتے ہیں وہی کان خواب کے وقت اندر سنتے ہیں. وہی خوشبو جو باہر کی دنیا میں باہر کی خوشبو سنتی ہے وہی نام خواب کی دنیا میں اندر کی خوشبو. ٹھیک ہے. وہی زبان جو باہر کا ذائقہ بیداری میں لیتی ہے اندر کا ذائقہ خواب میں لیتی ہے. یہی وجہ سرکار نے فرمایا جو وضو کر کے سوئے گا اس کی روح عرش کے نیچے راستہ. سمجھ آئی بات کی. اب بیداری میسکولین ہے اور خواب فیمینین ہے. پروردگار کریم نے بیداری اور خواب کو یک جا کر کے انسان کو فریم کیا. بیداری جسم کی علامت ہے اور خواب روح کی علامت ہے. وہ میسکولین ہے یہ کیا بات ہے. سمجھ آ رہی بات. اب روحانیت کیا ہے؟ پھولوں کے ڈھیروں لگا دو کوئی چلنے والا ہو. اب روحانیت کیا ہے؟ میسکولینٹی کو فیمینینٹی تک لانا بانڈ کریٹ کر رہے ہیں اور فیمینینٹی کو میسکولینٹی تک لانا اور بانڈ کریٹ کر لینا. خواب سے چاہے تو بیداری میں چلا جائے بیداری سے چاہے تو خواب میں چلا جائے. واہ واہ کیا بات. یہ روحانیت. سبحان اللہ. اب واہ واہ شور کوٹ کے درویش. میں نے کہا تھا کہ برطانیہ کی ایک محفل میں وہاں کے زیادہ نشین شور کوٹ کے تشریف فرما تھے اور میرا ان کا پروگرام ایک اکٹھا تھا. نیٹ پر اویلیبل ہے. نیٹ پر اویلیبل آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے ایک بات کی تھی اس سرزمین پر کھڑے ہو کر کہ جہاں پر کہ لوگ کہتے ہیں بعض لوگ مسلمان اپنا یوں کہنا چاہیے کہ بعض مسلمان مجھے پیروں سے گلا ہے کہ جو جا کر اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے اگر کام نہیں کر سکتے تو ارینا چھوڑ دو میدان چھوڑ دو اور نوجوانوں کو سامنے لاؤ جو ملت اسلامی کی نمائندگی کر سکے. سچے پیروں کو میرا سلام عقیدت پہنچے. تو میں نے وہاں پر اس سرزمین میں جہاں حضرت سلطان العارفین کو صحیح معنوں میں ریپرزینٹ نہیں کیا جا سکا ابھی تک کچھ بزرگ کر رہے تو میں نے وہاں کہا تھا کہ جن بزرگوں کو ہم اسلام کے نمائندہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں حضرت سلطان العارفین ان بزرگوں میں سے ایک ہے. میں نے سرکار غوث الورا کا نام لیا تھا حضرت شیخ الاکبر امام محی الدین ابن عربی کا نام لیا تھا اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا نام. ٹھیک ہے. اب جناب سلطان باہو نے کیا فرمایا کلمہ نال میں ناقید ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت سلطان العارفین نے جو لنگوسٹک یونٹ استعمال کی وہ میسکولین ہے یا فیمینین ہے؟ فیمینین ہے نا. ہاں جی. حضرت سلطان العارفین بظاہر کیا تھے؟ میسکولین تھے. جو لنگوسٹک یونٹ استعمال فرما رہے ہیں وہ فیمینین ہے. کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سلطان العارفین کے اندر یہ پوٹینشیل موجود تھا کہ بیٹھے بٹھائے فیمینینٹی تک بھی پہنچ سکتے تھے اور فیمینینٹی کی دنیا سے میسکولینٹی. اب ان کو میسکولینٹی کی دنیا میں سے نکل کے سوال بنتا ہے صحیح بھائی سوال بنتا ہے نا. سوال بنتا ہے کہ حضرت سلطان العارفین یہ فرما سکتے تھے نا کہ کلمہ نال میں ناقات ہوگا کلمہ نال بیایا ہو کہہ سکتے تھے اور شاید عوام کہتے ٹھیک فرمائے اور اب بھی جاننے والے کہتے ہیں ٹھیک فرمایا. سلطان العارفین کو حضرت سلطان باہو کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اپنے آپ کو میسکولینٹی کی دنیا سے نکال کے بطور فیمینین پیش کر کے فرماتے ہیں کلمہ نال میں ناقید ہوتی ہے. تذکیر کی دنیا سے تاریخ کی دنیا میں ساری تذکیر کی دنیا سے حضرت سلطان العارفین کو تانیث کی دنیا میں لا کر صیغہ تانیث کا لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال بنتا ہے حضرت سلطان العارفین سے. اور پھر یہ شادی کی بات کی تشریح کرائی. پہلے میں نہایا اپنے بدن کو دھویا اس کے بعد میں نے شادی کی کس سے؟ کلمے سے.
اور جب شادی کی تو میں کیا تھا؟ میں کیا تھا نہیں، میں کیا تھی؟ میں فیمنن تھا. مسکولینٹی کی دنیا خدا حافظ، فیمننٹی کی دنیا ویلکم. کون کہہ رہا ہے؟ سلطان العارفین کا شہنشاہ کہہ رہا ہے. سمجھنے کا نقطہ ہے. اب ہم چلے تھے ابتدا سے، اب ہم چلے سے کہاں سے کہ کریشن کے فارمولے بناتے وقت پروردگار کریم نے مسکولینٹی اور فیمینینٹی کا بانڈ کریٹ کیا اور اس میں سے تیسرے وجود کو جنم دیا. اب وہاں سے ہم نکلے انڈیویجویشن کی دنیا کی طرف آئے اور افراد کو بطور فرد اسٹڈی کیا تو روح اور جسم کا نمائندہ نکلا. ہم نے جسم کو میسکولینٹی کی نظر کیا اور روح کو فیمینینٹی کا نام دے کر کے ہم آگے چلے اور پھر پتا چلا کہ روح کیا ہے اور جسم کیا ہے. یہ جاننے کے بعد جب ہم نے اگلا قدم اٹھایا، کہا جسم کبھی تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کبھی تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کبھی تو بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی تو سست اور کاہل ہو جاتا ہے، کبھی لیزینس اور سلگشنس کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ایک دیکھی ہے تیرے اندر شے ہے جس کو روح کہتے ہیں. نہ یہ سوتی ہے، سوتی ہے، نہ یہ تکتی ہے، نہ یہ تکتی ہے، نہ یہ تصاہر شعار بنتی ہے، ہمیشہ جوان رہتی ہے. نہ اس پر بڑھاپا آئے، نہ اس پر کمزوری آئے، نہ اس پر موت آئے. یہ کہاں سے یہ کمال لے کے آئی ہے؟ ایک بانڈ وہ تھا جو میاں بیوی کا تھا، ایک بانڈ وہ تھا جو روح جسم کا تھا، ایک بانڈ وہ ہے جو روح کہیں سے لے کے آئی ہے. یہ اس نے کہاں سے کیا تھا؟ الستو بربکم قالوا کیا بات. ٹھیک ہے، کہا یہ میں وہ بانڈ فل کر کے آئی ہوں، اس بانڈ پر سگنیچر کر کے آئی ہوں کہ رب نہیں ہو تمہارا بنا، مولا کریم تو ہمارا رب ہے. اب وہاں پر ٹریولنگ بیک، ٹھیک ہے، انسان مرد عورت، میسکولین فیمینین، واحد روح جسم، روح فیمینین جسم میسکولین. پیچھے چلے جاؤ، روح صرف روح کی جوڑی کہاں بنی ہے؟ پتہ چلا اس کا تعلق اس روح مطلق سے ہے. کوئی بانڈ ہوا ہے کہیں، کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے، کوئی میثاق ہوا ہے، اس کو یہ لیے پھرتی ہے. چلے گئے ہم نے دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. جب ہم دوڑتے دوڑتے اس ہزارہ سالوں اور صدیوں کو ملینز اور بلینز آف ایئرس کو عبور کر کے تو پتہ چلا کہ روح ربانی ہے، روح انسانی ہے. دونوں کا آپس میں پیار کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے. یحبہم و یحبونہ، وہ ان سے پیار کرتا ہے، یہ اس سے پیار کرتے ہیں. وہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ عبودیت کا تھا. بہت سادہ سا لفظ ہے، بہت سادہ سا لفظ ہے، بہت سادہ سا لفظ ہے. محبت کا بانڈ تھا. پروردگار نے فرمایا نہ تم محبت کرنے سے باز آنا، نہ میں محبت کرنا چاہتا. یہ محبتیں پوری کائنات قیامت تک دیکھتی رہے، قیامت کے بعد دیکھتی رہے. نہ اس پہ زوال آئے گا، نہ محبتوں پہ زوال آئے گا، نظام پر زوال آئے گا. نقشبندیوں سب سے چوٹی کا وظیفہ جو تمہارا مراقبہ ہے وہ مراقبہ حب صرف ہے. مراقبہ اٹھا کے دیکھیں، اس کے آگے لا تعین ہے کہ اس کا تعین ہے ہی نہیں. آخری مراقبہ، چوٹی کا مراقبہ جو اولیاء نقشبند کراتے ہیں وہ کیا ہے؟ حب صرفا من تو شدم تو من شدی من تم شدم تو جا شدی تاکس نہ گویت بعد عظیم من دی گرم ہوتی. محبت کا کانٹریکٹ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ اللہ نے پیمان محبت باندھا کس سے؟ وہ روح جو تخلیق ہو رہی تھی، روح ربانی، روح انسانی. اب اس طرح سے آئیں گے روح ربانی، روح انسانی. اب روح انسانی کی فطرت میں رکھ دیا گیا. اب خوبصورت نقطہ، روح انسانی کی فطرت میں رکھ دیا کیا؟ محبت الہی کا روحانیت کے متلاشیوں، جب تک اس پیکٹ تک نہیں جاؤ گے روحانیت نہیں ملے گی. اس پیکٹ کو یاد کرو،
وہ پروردگار کریم کہ آپ نے ہم سے محبت کرنے کا وعدہ لیا تھا، آپ نے محبت کرنے کا وعدہ کیا تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ آپ نے بھی کہا تھا، ہم نے بھی کہا تھا، آپ نے بھی ذکر کا وعدہ کیا تھا، ہم آپ کا ذکر کریں گے، تم میرا ذکر کرتے رہنا۔ اب کو کانٹریکٹ کیا ہوا؟ پروردگار نے کہا تم میرا ذکر کرتے رہنا، میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا، تم میری محبتوں کی بات کرنا، میں تمہاری محبتوں کی بات کروں گا۔ یحبہم ویحبونہ، نقشبندیہ کو پڑھ کر، ٹھیک ہے، یحبہم ویحبونہ۔ اب وہاں سے محبت کا رشتہ چلا اور آگے تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا، روح کو فیمینینٹی کے ساتھ ایک میسکولینٹی کی دنیا میں لا کر ایک اور انسان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، وہاں سے انسانوں کی کریشن کا سلسلہ چلا، وہ ایک الگ سیکشن ہے، اور محبت کی پکاروں کو دہراتے رہنا یہ الگ سیکشن ہے، وہ انسانوں کی تخلیق ہے، یہ اولیاء کی، ٹھیک ہے، اس سے انسان بنتے ہیں، اس سے اولیاء، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حضرت سلطان اللہ اس کے بعد اگلی بات کہ جب انسان میسکولین ہو تو وہ ایکٹیو ہوتا ہے، انسان فیمینین ہو تو پیسو ہوتا ہے۔ حضرت سلطان اللہ عارفین نے کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو پیسو بنا دو اور کلمے کا فیضان اپنی طرف لے آؤ، یہ نہیں کہ تم ریسیور بن جاؤ نور الہی کا، فیضان الہی کا اور انوارات الہی کا، فیوزات الہیہ کا ریسیور بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا کلمے نال بیائی ہوں، میں مؤنث کی دنیا، تانیث کی دنیا میں آ کر اپنے آپ کو ریسیور بنا چکا ہوں، لہٰذا اب میں ہوں اور کلمہ مجھ پہ نازل ہو رہا۔ کیا بات ہے، مراقبہ کیا ہے؟ اور یہ فرماتے ہیں انتظار فیض کا نام ہے۔ انتظار فیض کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو میسکولینٹی کی دنیا سے نکال کے فیمینینٹی کی دنیا میں لے آنا اور انتظار کرتا ہوں تاکہ اے فیض اب تو میری طرف آ۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو یہ کنسپٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ روحانیت میں جو فارمولہ پوری دنیا نے، میں نے یہاں سے بات سیکھی تھی، پوری دنیا میں جو سب نے تسلیم کیا وہ نیگیٹو اور پازیٹیو انرجیز کا فارمولہ ہے۔ نیگیٹو اور پازیٹیو انرجیز کو جب فزیکل ورلڈ میں دیکھا گیا تو نئے انسانوں کی یا نئی اشیاء کی کریشن کا باعث بنا۔ جب اس کو بطور انڈیویجول کے الگ اسٹڈی کیا گیا اور روح کو دیکھا گیا، روح کا ایک پیکٹ نظر آیا، کس کے ساتھ؟ روح ربانی کے ساتھ، اور روح کو ہم نے فیمینینٹی کی دنیا میں پایا اور اس کو ریسیور کے طور پہ دیکھا۔ یہاں میں نے ایک نہایت اہم نقطہ بیان کیا تھا کہ جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو انسان سینڈر ہوتا ہے، انسان ایکٹیو ہوتا ہے، جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو پیسو ہوتا ہے، ریسیور ہوتا ہے۔ دل، اب یہاں کی بات، دل کیا ہے؟ کائنات نے، پروردگار کریم نے دل کے اندر دل کو ایک ایسا آلہ بنایا ہے جو فطرتاً فیمینین ہے۔ پروردگار کریم نے انسانی قلب کو ایک ایسا بنایا ہے آلہ کہ جو فطرتاً کیا ہے؟ فیمینین ہے، لیکن عملاً میسکولین بھی ہے۔ یہ سینڈر بھی ہے، یہ ریسیور بھی ہے، یہ شان جامع رکھتا ہے، یہ ادھر بھی ادھر بھی، ادھر سے بھی لے گا ادھر دے گا، ادھر سے لے گا ادھر دے گا، ٹھیک ہے۔ قلب انسانی کے مزاج میں فیمینینٹی ہے، لہٰذا آپ جب رات کو سونے لگیں تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو پیسو بنا دیں، ریسیور بنا دیں اور بس سو جائیں۔ مراقبہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہ کریں اور سب کچھ کر لیں۔ کیوں؟ یہاں ایک اس سے بھی بڑا ہوتا ہے کہ جب انسان ایکٹیو ہوتا ہے، بہت بڑا نقطہ، جب انسان ایکٹیو ہوتا ہے تو انسان کی انرجیز کام کر رہی ہوتی ہے، جب انسان پیسو ہوتا ہے تو خدا کی انرجیز کام کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں اینڈس کو اسٹڈی کیا جائے، دونوں اینڈس کو دیکھا جائے، اس اینڈ پہ مادہ ہے، اس اینڈ پہ خدا ہے،
میسکلینٹی کے اینڈ پر یہ ہے، فیمینینٹی کے اینڈ پر وہ ہے. اور چونکہ خدا کو تذکیر و تانیث کی دنیا میں نہیں لایا جا سکتا، لہٰذا خدا کی فعالیت کی روشنی میں ہم کیا کہیں گے، جب ادھر سے ایکشن ہوگا تو وہ انرجی کام کرے جو انسان کی ہے، اور جب ادھر سے ایکشن ہوگا تو وہ انرجی کام کرے گی جو خدا کی ہے. جب آپ اپنے آپ کو پیسو بنا لیں گے، جب آپ اپنے آپ کو پیسو بنا لیں گے تو پھر خدا کی انرجی ادھر جائے گی. جب آپ ایکٹیو ہوں گے تو ادھر کی انرجی ادھر جائے گی. آئی لو گاڈ، ادھر کی انرجی آئے گی گاڈ لوز می. اس میں آپ محبت کرنے والے ہیں، میسکلینٹی. ادھر سے گاڈ لوز می، ادھر آپ محبوب ہیں، ادھر آپ ریسیپٹیو ہیں، ادھر آپ پیسو ہیں. آپ ہی بتائیں کون سا کھاتا فائدے کا؟ پیسیوٹی کا، ٹھیک ہے، ریسیپٹیوٹی کا. لہٰذا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سکتا. تو سلطان العارفین نے اپنے آپ کو فیمینینٹی کی دنیا میں لا کر اپنی نمائندگی کیوں کی؟ گل سمجھ آ گئی؟ اب یورپ والوں سے ایک گلہ کر لینا چاہیے کہ انہوں نے اس کو جو ٹرم دی ہے، یعنی انسان کی روح کا روح ربانی سے ربط ہونا اور اس ربط کی روشنی میں روحانیت کے اعلیٰ ترین مدارج کا تخلیق ہونا، انہوں نے اس کا نام دیا ٹرانسینڈنٹل ٹرانسیکچویلٹی. میں یہ کہوں گا کہ اگر تمہارے پاس لفظ نہیں تھا تو ہم سے کوئی لے لیتے. صحیح. کیوں کہ سیکس کا لفظ ٹرانسینڈنٹل ورڈ کے لیے استعمال کرنا میں نہیں سمجھتا کہ فولشنس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، کنیکشن کیوں نہیں کہہ دیتے؟ ٹرانسینڈنٹل کنیکشن، ٹرانسینڈنٹل کانٹیکٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹرانسینڈنٹل انٹر ایکشن بھی ہو سکتا ہے. ٹرانسیکچویلٹی طرح سے استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید یہاں پر ایک صاحب ایلن کیسلر نام کے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، پاکستان میں آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض فقیر عورتوں کا لباس پہن لیتے ہیں. سمجھ آئی؟ بعض فقیر عورتوں کا لباس پہن لیتے ہیں، لوگ ان پر ہنستے ہیں اور وہ دنیا پر آرام ہوتے ہیں. بیچارے کو پتہ ہے کیا. ٹھیک ہے، میں خدا کے محبتوں کا کنٹینر ہوں. اس درویش کا بدن کہہ رہا ہوتا ہے، اس درویش کی حرکتیں کہہ رہی ہوتی ہیں، اس درویش کا لباس کہہ رہا ہوتا ہے، اس درویش کی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ میں محبت الہی کا کنٹینر ہوں. جس کو محبت چاہیے، محبت الہی چاہیے، وہ ان سے ایک جرعہ لے لے اور پھر دیکھیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، عظمت صاحب کے معمولی آدمی نہیں تھا، وہ ان منزلوں کو عبور کر گیا. ایک درویش تھے تو وہ ہر وقت عورتوں کا لباس پہن کے. بابا جی صاحب بتیا شریف والے کوئی معمولی ہستی نہیں تھے کہ نعت پہن لی تھی. حضرت عبداللہ شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کنجری بڑے اور میرے ذات نہیں کرتی بس کے یار. یہ فیمینینٹی کہاں آتی ہے؟ جب انسان خدا کی محبتوں کا کنٹینر بننا چاہے. حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے یہ نقطہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اپنی کاوشوں پر ناز نہ کرنا، پیسو بن جاؤ، ریسیپٹیو بن جاؤ اور خوش آمدید آ کر پروردگار کریم کی محبت. تو مجھ میں سما جا، میں تجھ میں نہیں سما سکتا، تو مجھ میں سما جا. میری ہمت نہیں کہ میں اگر یہ سرے بھوگے برتن پرم فروغ زندہ میں سزو پرم، لیکن تیری ذات پاک سب کچھ کر سکتی ہے، تو اللہ کل شیء قدیر ہے. تو بتا یہ رہا تھا کہ جب حضرت سلطان العارفین نے یہ فرمایا کہ کلمے نال میں ناتی توحید، کلمے نال بیاری روح، کلمے میرا پڑیا جنازہ، کلمے پر فدا ہو. ڈرتے نہیں تھے کہ کلمہ پڑھوں گا گردن دکھ جائے گی. کیا بات ہے.
فرمایا میرا جنازہ ہو اور کلمہ ہو. کلمے گور سے آئی اور میری قبر بھی کھلے تو کلمے سے کلمے نال بیٹھتے جانا. میں نے جس جنت میں جانا چاہتا ہوں وہ کلمے ہی کی جنت ہو اور کلمہ کرے صفائی ہو. کلمہ ہی سارے امور کو پیوریفائی کرتا ہے. ہر جگہ پر کلمہ ہی سارے نظریں طے کراتا ہے. میں قربان پینا تو ہوں جن صاحب آپ پلائی. کھل گئے نا؟ کھل گئے نا؟ پیسیوٹی کلیئر ہوگی نا کہ میں لیٹا ہوا ہوں, میں مردہ ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرا جنازہ بھی رکھا ہوا, میری قبر بھی تیار ہے, میری شادی بھی ہوئی ہے, میں نہایا دھویا بھی ہوں, میرا سب کچھ ہوا ہے, لیکن میں قربان تینا تو بہو جن صاحب آپ پلائی. دوڑ کر نہیں مانگتے جا کر مجھے دو نا, میں کچھ بھی نہیں, پلانے والے آج. کیا بات, کیا بات. یہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو سمجھے جو ہے روحانیت کی گتھیاں نہیں پڑا. کیا بات. آج کی میرا خیال گفتگو میں آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کلمہ طیبہ شریف کا پڑھنا, وہاں سے ہم نے بات سنی تھی اور آپ کو بتایا یہ تھا کہ سلطان العارفین جیسی ہستیاں کوئی ذہنی طور پر کوئی کسی سے پیچھے نہیں تھے, علمی طور پر بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے, روحانی طور پر بھی کسی کے پیچھے نہیں تھے. انہوں نے اس راز کو سمجھا کہ کریشن کا فارمولہ دو چیزوں سے مل کر بنا, اس کی تفصیل مکمل طور پر بیان ہو چکی ہے. سوال باقی اگر ہو تو بتائیے. ہاں جناب, لاہور سے بھی کنڈیشن وہ ان لوگوں یقینا چاہیے حضرت سلطان العارفین کے علاقے میں اونا کے مانا ہے. جیسا گجرات والے نا تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہمارے یہاں استعمال اور معنی میں ہوتا ہے, ان کے اور معنی بدل معنی ایک ہے. اس میں بے شمار مطلب مختلف علاقوں میں معنی کی کچھ ڈائمینشنس جو ہیں وہ بدل جائیں گے. تو یہ جو دیگر علاقوں میں اونا کہتے ہیں وہ سلطان العارفین کی زبان میں تینا کہتے ہیں. میں قربان تینا تو جہاں عدد کا کوئی اب میرا خیال ہے پیسے